السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، رواه البخاری۔ حضرت حمران جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ پہلے انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو انگلیوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بایاں پاؤں بھی دھویا۔ اس کے بعد فرمایا حضرت عثمان بن عفان نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا میں نے وضو کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر وضو بنانے کا مسنون طریقہ ذکر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرنے کے لیے بڑے حریص تھے۔ روایت کر کے اسے عام کیا ہے، اور بسا اوقات جو چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھانے کی تھی اس کو پریکٹیکلی طور پہ کر کے نشر کیا ہے اور پھیلایا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ جو وضو کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہم نے، یہ طریقہ میرا اپنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو تعلیم کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی بول کے بتا کے آدمی کو سکھا دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے بتانا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ عملی طور پر تعلیم دینا یہ قول کے بنسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ بتا کے کسی کو بتاتے رہیں، کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھار کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حج پر پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، مگر جب اپنا حج کرنا ہوا تو اسی میں کنفیوز رہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو سامنے والے نے بتایا کہ فلاں عالم صاحب کی کتاب نہیں پڑھے آپ، تو انہوں نے کہا وہ تو کتاب میں ہی لکھا ہوں۔ تو جب پریکٹیکلی بات آتی ہے، عملی طور پر کرنے کی بات آتی ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ایسی ایسی چیزوں کو عملی طور پر بھی کر کے دکھائے کہ آدمی اس میں غلطی نہ کرے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، جب یہ عمل انہوں نے انجام دیا ہے، لوگوں کو کر کے دکھایا، تو یہ خلیفہ تھے اس میں، اور انہوں نے لوگوں کو تعلیم کی خاطر پانی منگوایا، اور منگوانے کے بعد وضو کیا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اور پورا اس طرح وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں نے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں نے ابھی وضو بنایا ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، کلائیوں تک دھل لیجیے آپ 3 بار پہلے، وضو بنانے سے پہلے ہاتھوں کو دھل لیجیے۔ اس کے بعد پھر برتن میں انہوں نے پانی، وضو کرنے کے لیے پھر برتن میں پانی ہاتھ ڈالا برتن کے اندر اوپر۔ کیوں ڈالا؟ یعنی پہلے ہاتھ کو صاف کیا، اس کے بعد برتن کے اندر ڈالا، اس وجہ سے کہ پورا پانی خراب نہ ہونے پائے۔ تو پہلے ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے، اس کے بعد برتن میں آپ ہاتھ ڈال کے پھر پانی لیجیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کی پہلے صفائی کی، اس کے بعد پھر 3 بار ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کیا، اور کلی کرنے میں پورے منہ کے اندر پانی لے کے گھمانا ہے، یہ پورا بھر جانا چاہیے، خالی پچکاری نہیں مارنا ہے، پانی لے کے پچکاری مار دیتے، پورے منہ میں گھمانا ہے تاکہ اندرونی حصے کی صفائی ہو جائے۔ اور پھر ناک میں پانی چڑھایا اور خیشوم بانسے تک پورا کھینچا تاکہ ناک کے اندرونی حصے کی صفائی ہو جائے، وستنشرا، اور پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑ دیا، کونیوں تک 3 بار ہاتھ کو دھلا، اور اس کے پہلے داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ کل کے درس میں وضاحت کی گئی تھی کہ سر کے مسح میں پورے سر کا مسح کرنا ہے، سر کے بعض حصے کا مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سر کے بعض حصے کا مسح کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ البتہ آپ نے اگر پگڑی یا عمامہ سر پر باندھ رکھی ہے تو سخت طور پر آپ نے باندھ رکھا ہے، پھر دوبارہ باندھنے میں دشواری ہے، تو عمامہ پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، اس کے سامنے والے حصے پر آپ مسح کر لیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو بنا کے بتایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی بتانی چاہیے، خاص طور سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں وضو کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، یا اسی طرح سے جہاں مکاتب وغیرہ چلتے ہیں وہاں عملی نماز ہے، پریکٹیکلی کیسے صف بندی کی جاتی ہے، کیسے ہاتھ باندھا جاتا ہے، نماز کے اندر غلطیاں کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچے غلطیاں کرنے سے محفوظ رہیں اور بڑے ہونے کے بعد ان کی نمازیں درست ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نمازیں۔ یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں، پھر کس طرح کر کے بتایا گیا تھا، اس میں غلط پوزیشن کیا ہے، صحیح پوزیشن کیا ہے، ان سب کی نشاندہی کی گئی تھی، تو ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ چیزیں۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جبکہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اس سے ان کا حرص واضح ہوتا ہے کہ کتنے حریص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عام کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام سے پانی منگوا کر کے وضو بنایا، بنانے کے بعد پھر یہ پیش کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے وضو کا مسنون طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وضو کو ہمیشہ سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جلد بازی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک دوسرے تک پھیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔